اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ محترم سامعین، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ میں آپ کو اپنے چینل اقصیٰ اسلامک ایجوکیشن میں خوش آمدید کہتی ہوں اور دعا کرتی ہوں اللہ تعالیٰ آپ سب کو خوش رکھے، آباد رکھے اور آپ پر اپنی ہزار رحمتیں بارش کی طرح برسائے۔ سامعین، ہر انسان کی یہی خواہش ہوتی ہے، یہی کوشش ہوتی ہے کہ اللہ تبارک و تعالی اس سے راضی ہو جائے، چاہے وہ مرد ہو یا عورت ہو، سب کی یہی خواہش ہوتی ہے کہ میرا اللہ مجھ سے راضی ہو جائے۔ اور اللہ کو راضی کر لینا سب سے بڑی کامیابی ہے، اور اللہ کو ناراض کر دینا یہ سب سے بڑی ناکامی ہے۔ اللہ کو خوش کرنے کے لیے لوگ نیک اعمال بھی کرتے ہیں، دعائیں بھی کرتے ہیں اور عبادات میں بھی مصروف رہتے ہیں تاکہ میرا اللہ مجھ سے راضی ہو جائے۔ اور ماں باپ کی عزت بھی اسی لیے کرتے ہیں کہ اللہ پاک ہم سے راضی ہو جائے، اور اللہ نے ماں کے قدموں میں جنت بھی رکھ دی ہے، یعنی اللہ راضی ہوگا تو جنت ملے گی۔ اس لیے یہ تمام کام اللہ کی خوشنودی حاصل کرنے کے لیے کیے جاتے ہیں تاکہ اللہ اپنے بندے سے راضی ہو جائے۔ کوئی ولی ہے، غوث ہے یا قطب ہے، وہ بھی اسی لیے اعمال صالح کرتا ہے کہ اللہ اس سے راضی ہو جائے، اور اس کے لیے ایک وظیفہ بھی ہے، اور یہ وظیفہ بہت مجرب اور طاقتور ہے کیونکہ یہ اللہ کے نام کا وظیفہ ہے، اور اللہ کے نام تو ویسے بھی بہت طاقتور اور پاورفل ہوتے ہیں۔ یہ اللہ کے نام کا وظیفہ ہے اور اللہ کو ہی راضی کرنے کا وظیفہ ہے، اس لیے آپ یہ وظیفہ ضرور کریں، انشاءاللہ اللہ پاک آپ سے راضی ہوگا۔ آپ اس عمل کو اپنا کر اللہ کی خوشنودی حاصل کر سکتے ہیں۔ اگر اللہ اپنے بندے سے راضی ہو جائے، اپنے بندے سے خوش ہو جائے، تو پھر انسان کو کسی چیز کی کمی نہیں رہتی۔ وہ بندہ دنیا اور آخرت میں کامیاب ہوتا ہے۔ کامیابیاں اس شخص کے قدم چومتی ہیں جس سے اللہ تبارک و تعالی راضی ہو جائے۔ اگر انسان اللہ کو راضی کر لے تو جو بھی اللہ سے مانگے گا، جو بھی اللہ سے التجا کرے گا، اللہ پاک اس کی ہر التجا کو ضرور سنے گا، اس کی ہر دعا کو ضرور قبول فرمائے گا، اور اس کی ہر نیک دلی حاجات، نیک دلی خواہشات کو بھی ضرور پورا فرمائے گا انشاءاللہ۔ جو اللہ کو راضی کرے گا وہ اللہ سے کسی بھی وقت جو بھی مانگے گا اللہ اسے ضرور عطا کرے گا۔ جو اللہ کی خوشنودی حاصل کرے گا، بروز قیامت ایسے شخص کو جنت کی بشارت ملے گی انشاءاللہ۔ اگر آپ اس وظیفے کو پورے یقین سے کریں گے تو اللہ کی رضا کے اثرات آپ کو خود نظر آ جائیں گے انشاءاللہ۔ اس کے ساتھ میں آپ کو ایک بات اور بتاتی چلوں، اس وظیفے کی برکت سے اللہ تعالیٰ آپ کے رزق میں بھی برکت ڈالے گا، اور آپ کے گھر رزق کی بارش ہوگی، رزق بارش بن کے برسے گا، کیونکہ جس شخص سے رب تعالیٰ راضی ہو جائے اس کو اللہ تبارک و تعالیٰ بن مانگے عطا فرماتا ہے۔ ایسے شخص کو مانگنے کی ضرورت نہیں رہتی، اللہ تبارک و تعالیٰ خود ہی ایسے شخص کو اپنی رحمتوں سے مالا مال فرماتا ہے جو اللہ کی خوشنودی حاصل کر لیتا ہے۔ اللہ تعالیٰ ایسے شخص کو کبھی کسی کا محتاج نہیں بناتا، ہمیشہ اپنے خزانے میں سے ہی عطا کرتا ہے، اور تنگ دستی اس شخص سے اٹھا لیتا ہے جس پر رب تعالیٰ خوش ہو۔ یہ تمام چیزیں آپ کو تب ہی حاصل ہوں گی جب آپ اللہ تبارک و تعالیٰ کو راضی کریں گے۔ اس لیے رضا الہی حاصل کرنے کی کوشش کیا کریں، محنت کوشش آپ کریں، پھل آپ کو اللہ تبارک و تعالیٰ دے گا۔ محنت آپ کریں، اس کا اجر آپ کو رب تعالیٰ دے گا۔ اللہ تعالیٰ فرماتا ہے تو کوشش کر، کوئی ذریعہ اختیار کر، رزق تجھے میں دوں گا۔ اس لیے ہمیں کوشش کرنی چاہیے، رضا الہی حاصل کرنے کی بھرپور کوشش کرنی چاہیے تاکہ اللہ ہم سے راضی ہو، ہم رضا الہی حاصل کر سکیں اور دنیا اور آخرت میں ہم کامیاب ہو سکیں۔ اللہ کو راضی کرنے کے لیے ہمارا پہلا فرض اور پہلا کام ہے کہ ہمیں پنجگانہ نماز ادا کرنی چاہیے۔ ہمیں نماز کا اہتمام کرنا چاہیے، نماز کی پابندی کرنی چاہیے۔ نماز کی پابندی کرنے سے اللہ تبارک و تعالیٰ خوش ہوتا ہے، اس لیے نماز کا اہتمام لازم ہے۔ آپ کو تمام وظائف کا فائدہ تب ہی ہوگا جب آپ رضا الہی حاصل کریں گے، اس لیے وظیفہ کرنے کے ساتھ ساتھ نماز ضرور ادا کریں تاکہ اللہ تعالیٰ آپ سے خوش ہو، آپ سے راضی ہو، اور اللہ تبارک و تعالیٰ آپ پر اپنا فضل و کرم کرے۔
اس لیے آپ نماز لازم پڑھا کریں، صدقہ خیرات کیا کریں، غریبوں کی مدد کیا کریں۔ یہ تمام کام کرنے سے اللہ تعالیٰ خوش ہوتا ہے، راضی ہوتا ہے۔ تو چلیں آپ کا وقت ضائع کیے بنا ہم اپنے مقصد کی طرف چلتے ہیں۔ وظیفہ ذکر کرنے سے پہلے میری آپ سے چھوٹی سی گزارش ہے کہ میری ویڈیو کو شروع سے لے کر آخر تک ضرور دیکھیے گا، اور جن لوگوں نے ابھی تک میرے چینل اقصیٰ اسلامک ایجوکیشن کو سبسکرائب نہیں کیا، وہ نیچے موجود لال رنگ کے بٹن کو دبا دیں اور ساتھ موجود گھنٹی کے بٹن کو دبا دیں تاکہ میری ہر نئی آنے والی ویڈیو کی اپڈیٹ آپ تک بآسانی پہنچ سکے۔ جزاک اللہ۔ وظیفہ کرنے کا طریقہ اچھی طرح سن لیں اور سمجھ لیں۔ آپ نے جمعہ کے دن جمعہ کی نماز کے بعد 100 مرتبہ یا اللہ یا غفارو کا ورد کرنا ہے، یعنی آپ نے یا اللہ یا غفارو کو اکٹھا پڑھ کر ایک تصور کرنا ہے۔ اسی طرح آپ نے اس وظیفے کو 100 مرتبہ مکمل کرنا ہے، اور اس کے اول آخر آپ نے 3 مرتبہ درود ابراہیمی لازم پڑھنا ہے۔ اگر یہ وظیفہ میری کوئی ماں بہن کرنا چاہتی ہے تو وہ ظہر کی نماز کے بعد یہ وظیفہ کر سکتی ہیں۔ مرد حضرات یہ وظیفہ مسجد میں بیٹھ کر بھی کر سکتے ہیں اور گھر واپس آ کر تنہائی میں بیٹھ کر بھی کر سکتے ہیں۔ یہ وظیفہ آپ نے تنہائی میں بیٹھ کر کرنا ہے جہاں آپ کو کوئی ڈسٹرب نہ کرے۔ جب آپ نے یہ وظیفہ کرنا ہے تو اپنے ذہن میں یہی رکھنا ہے کہ ہم یہ وظیفہ اللہ کی رضا کے لیے کر رہے ہیں، اللہ کی خوشنودی حاصل کرنے کے لیے کر رہے ہیں، رضا الہی حاصل کرنے کے لیے ہم یہ وظیفہ کر رہے ہیں۔ اسی طرح آپ نے اس وظیفے کو کرنا ہے۔ یہ وظیفہ آپ نے نماز جمعہ ادا کرنے کے فوراً بعد کرنا ہے۔ عورتیں بھی اس وظیفے کو ظہر کی نماز کے فوراً بعد کریں۔ وظیفہ کرنے میں تاخیر نہ کریں، جتنی جلدی ہو سکے آپ نے نماز جمعہ کے بعد اس وظیفے کو کر لینا ہے۔ میں آپ کو دوبارہ بتا رہی ہوں کہ جب آپ نے وظیفہ کرنا ہے تو اپنے ذہن میں یہی بات رکھنی ہے کہ میرا اللہ مجھ سے راضی ہو جائے۔ انشاءاللہ اس وظیفے کی برکت سے اللہ تبارک و تعالی آپ پر اپنا رحم و کرم ضرور فرمائے گا۔ اس وظیفے کی برکت سے اللہ تبارک و تعالی رضا و کرم والا معاملہ کر دے گا اور آپ کا رزق، مال و دولت بھی کشادہ ہوگا انشاءاللہ۔ اس عمل کو آپ نے ہر جمعہ کو کرنا ہے، اور اگر ہو سکے تو آپ اس عمل کو اپنی زندگی کا معمول بنا لیں تو زیادہ بہتر ہے۔ یعنی آپ نے ہر جمعہ کو صرف 100 مرتبہ یا اللہ یا غفارو کا ورد کرنا ہے۔ آپ نے یہ عمل جمعہ کی نماز ادا کرنے کے فوراً بعد لازم کرنا ہے۔ انشاءاللہ آپ کو فائدہ ضرور ہوگا، اور جب وظیفہ مکمل کر لیں تو اللہ سے اپنے لیے اور دوسروں کے لیے خصوصی دعا کریں تاکہ اللہ سب سے راضی ہو جائے اور آپ پر رزق کی فراوانی ہو، اللہ کی رحمتیں آپ پر بارش بن کے برسیں۔ اس وظیفے کے کرنے سے آپ خود دیکھیں گے کہ کیسے اللہ پاک آپ پر راضی ہوتا ہے، آپ پر اللہ کی رضا و رحمت نازل ہوتی ہے، کیسے ہر کام میں آپ کو نیک سبب لگتے ہیں اور کیسے آپ کو بابرکت رزق ملتا ہے۔ اس لیے آپ اس وظیفے کو ضرور کریں، انشاءاللہ آپ کو فائدہ ضرور ہوگا۔ آپ خود بھی یہ عمل کریں اور دوسروں کے ساتھ صدقے کی نیت سے شیئر کریں تاکہ دوسرے لوگ بھی اس عظیم وظیفے سے مستفید ہو سکیں اور آپ کو بھی اجر و ثواب ملتا رہے۔ نیکی کی بات پھیلانا بھی صدقہ ہے، اور یہ صدقہ جاریہ ہے، اس کا ثواب آپ کو قیامت تک ملتا رہے گا انشاءاللہ۔ اس وظیفے کا بہت زیادہ اجر ہے، اس لیے یہ وظیفہ خود بھی کریں اور دوسروں کو بھی بتائیں۔ یہ تھی اس وظیفے کی فضیلت و برکات اور وظیفہ جو میں نے آپ کے ساتھ شیئر کیا ہے۔ امید کرتی ہوں آپ کو میری ان تمام باتوں کی اچھی طرح سمجھ آ چکی ہوگی۔ اگر آپ کو میری کسی بات کی سمجھ نہ آئے تو آپ کمنٹ باکس میں پوچھ سکتے ہیں، ہم آپ کی رہنمائی ضرور کریں گے۔ اللہ سے دعا ہے اللہ یہ وظیفہ مجھے اور آپ تمام سامعین کو کرنے اور دوسروں کے ساتھ صدقے کی نیت سے شیئر کرنے کی توفیق دے، آمین۔ اگر آپ کو ہماری ویڈیو پسند آئے تو اسے لائک کریں، شیئر کریں، ہمارے چینل کو سبسکرائب کریں اور ساتھ والے بیل آئیکن بٹن کو ضرور دبا دیں تاکہ میری ہر نئی آنے والی ویڈیو کی اپڈیٹ آپ تک بآسانی پہنچ سکے۔ انشاءاللہ پھر کسی نئے وظیفے کے ساتھ آپ کی خدمت میں حاضر ہوں گے، تب تک کے لیے اجازت دیں۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔